ویری گڈ پوائنٹ. وہی سوال میں بابا جان کا بھی لے لوں، پھر آپ سے آپ کی جانب آؤں گی. بابا جان، آپ کی جانب بھی آپ کیا سمجھتے ہیں، چونکہ آپ ایسے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں چین کا بارڈر بھی لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے آپ اس کو تبھی آپ اسے نمٹ سکتے ہیں جب پاکستان خود نمٹے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ریجنل کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے باقی ممالک کو؟ ہمیں اس مسئلے کو لے کے چلنے کے لیے پورے ساؤتھ ایشیا کو اور ان پورے ممالک کو لے کے ایک پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہاں کے مقامی لوگوں کو اپنے حقوق دے کے لوگوں کے ذریعے ہی اس مسئلے کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکیں، اور ریجنل لیول کے علاوہ جا کے بین الاقوامی طور پہ بھی اس پہ سختی سے ان ممالک کو، یہاں لاسٹ میں جس سے بڑھ کے یہاں بہت بڑا پروگرام رکھا تھا ایشیا کا، جو سب سے بڑا ہیومن رائٹس کانفرنس ہوتا ہے ہمارا عظم جہانگیر کانفرنس، اس میں بھی یہ بات وہاں پہ آ گئی ہے کہ جناب والا یہ جو گرین گیسز اخراج کرنے والے ممالک تھے ان سے جناب نقصان کا ازالہ لینے کے بجائے اس نقصان کو ہی روکنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ بین الاقوامی طور پہ آنے والا وقت میں بین و انسان کی زندگیوں کو خطرے سے دوچار ہونے سے بچائی جا سکے. اس لیے اس پہ مقامی سطح پہ، گاؤں سطح پہ، ہر فرد سطح پہ، ہر گھر پہ یہ عائد ہوتی ہے ہم اپنی اپنی ذمہ داری ادا کر کے آگے چلیں اور ممالک کو دباؤ میں ڈالیں، اور یہ جو ملک کا جو جنگی جنون کے سوار جو بڑے بڑے اشرافیہ ہیں، اسلحہ ڈیلرز ہیں، مافیاز ہیں، جنرل چاہیے ہے پورے دنیا کے بڑی بڑی اسٹیبلشمنٹس ہیں، ان کے خلاف پورے عوام کا جناب والا ایک بہت بڑا ہمیں ایک طاقت ابھارنے کی ضرورت ہے. اس ماحول کے اوپر کو لے کے انقلاب کے لیے آگے چلنے کی ضرورت ہے، تاکہ نسل انسانی کے لیے ہم ایک بہترین دنیا دے کے آگے جا سکیں. اچھا رومینہ صاحبہ، اب بات یہ، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی سیاچن گلیشیئر کے اوپر سے پلیز اپنی افواج تو نکالیں، انڈیا پاکستان اس کے اوپر بیٹھے ہوئے نیچے سے گلیشیئر پگھلتا جا رہا ہے. تو ایک تو یہ کریں، اور آپ نے رافع عالم صاحب کی بات سن لی، انہوں نے کہا کہ جی آپ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کے حوالے سے جو آپ کوآرڈینیشن کر رہی ہیں، آپ صوبوں تک تو معاملات لے کے آئیں وہاں پہ. دیکھیے میرے خیال میں رافع صاحب نے میری پہلے بات نہیں سنی. میں نے ان کو کہا کہ پرائم منسٹر نے پراپر ایک کمیٹی نوٹیفائی کر دی ہے جس میں تمام، وہ ایک ٹاسک فورس ہے پراپر، جس میں تمام صوبے جو ہیں اور انکلوڈنگ آزاد جموں کشمیر اور جی بی جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہے. ہم لوگ وہ تمام ممبرز اس کے موجود ہیں. ایک بات. دوسری بات جو میں یہاں پر جینڈر سینسٹیوٹی کی میں اس پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ اٹ از آن دا ٹاپ پرائورٹی کہ ہمیں اس دفعہ سے، کیونکہ میں خود ظاہر ہے ایک عورت بھی ہوں، ایک ماں بھی ہوں، ایک بیٹی بھی، ظاہر ہے اوبویسلی آئی آلسو نو دا نیڈز آف دا وومن. اس کے اوپر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم لوگوں نے مینسٹرل ہائیجین کٹس یا کٹس فار دا وومن، ہائیجینیکل کٹس جو ہیں ان کی بھی بات جو ہے وہ پراپر ان دا پروسیس ہے، اور ہم نے اس میں کس طرح سے کن کن چیزوں کو ایڈ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دیٹ اسپیسیفک ایریا کے حوالے سے. دوسری بات جو آپ نے ریجنل کہ جی کیپیسٹی کا مسئلہ ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے. کئی جگہوں پہ آپ فائر کی آپ نے بات کی، آگ کی بات کی، تو وہاں پہ فائر کے ٹینڈر ٹرکس نہیں ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ دیر آر ٹو کمیٹیز. ایک جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو تمام صوبوں کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں یہ جیسے خود رافع صاحب نے بھی کہا، آپ بھی جانتے ہیں کہ کرنا ایٹ دا اینڈ دے ہیو ٹو ڈو دا امپلیمنٹیشن. ایز اے فیڈریشن وی نیڈ ٹو پٹ دا پریشر کہ آپ کریں، ہم بار بار پوچھیں آپ کو کہاں ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے، کہاں پر آپ کو کیپیسٹی کی ضرورت ہے، کن چیزوں کی ضرورت ہے. ٹھیک نہیں ایسا قطعاً نہیں ہے کہ بات نہیں سنتے. الحمد للہ آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو ایوری ون کہ اس سبجیکٹ کے اوپر ہم سب لوگ ایک اس پہ ہیں اور سب لوگ بات کریں. کیونکہ دیکھیں پاکستان ہے تو ہمیں. اور ایک چیز میں آخر میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو ہماری ریجنل کولیبریشنز، اس کے اوپر ایک بہت بڑا جو فوکس ہے ایز بینگ اے کوآرڈینیٹر آن دا کلائمیٹ چینج. میں آپ کو بتاتی چلوں دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو فوکس لاٹ آن دا انٹرنیشنل کلائمیٹ ڈپلومیسی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر ہیں ورلڈ اکنامک فورم کے اندر جو بات شہباز شریف صاحب نے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان، انہوں نے سب سے زیادہ جو بات کی وہ امن اور کلائمیٹ چینج ہی تھا. تو میرے خیال میں ہندوستان کے ساتھ آپ کو کوآپریشن کرنی پڑے گی نا، جو ہمارے دیکھیے کلائمیٹ چینج ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس کے اوپر ہندوستان کو خود بھی سوچنا پڑے گا. کیونکہ ظاہر ہے یہ ایشو اب دس از گلوبل وارمنگ ڈز ناٹ ریکگنائز، نہ اس کی کوئی سرحد ہے، نہ اس کی کوئی آب و ہوا کی وہ ہے. تو جو اگر میں اس میں ایک بات منیزہ صاحبہ بار بار ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں نے اپنی ڈفرینٹ انٹرنیشنل کانفرنسز جو پاکستان میں ہوسٹ کی ہیں اس میں میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ اٹس ناؤ اور نیور. اگر آج ہم ایک دوسرے کے لیے یہ ممالک نہیں کھڑے ہوں گے تو کل کو کوئی آپ کے لیے نہیں کھڑا ہوگا. اٹس ناؤ اور اٹس نیور. وی لیو اٹ ایٹ دیٹ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. رافع عالم صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا. بابا جان آپ نے ہمیں ہنزا سے جوائن کیا.
تو ناظرین، رومینہ خورشید عالم صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ اٹس ناؤ اور نیور، اس لیے چونکہ دیر ہو گئی ہے مگر ابھی بھی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایک ریالٹی ہے، ہم اس کو مختلف ذریعے سے ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ شدید گرمی ہو، چاہے وہ سیلاب ہو، مگر اس کے اوپر حکومت کو فی الفور جو ہے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوآرڈینیشن کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ اب یہ معاملات جو ہیں یہ پروونشل معاملات بن گئے ہیں۔ یہ حکومت کیسے کر پائے گی، کیا صحیح طریقے سے کوآرڈینیشن کر پائے گی، کیا واقعی میں صوبوں کو خود مختار کر پائے گی، کیا وہ علاقے جیسے کہ گلگت بلتستان ہے وہاں پہ یقینی جمہوریت لا پائے گی، چونکہ جب یقینی جمہوریت ہوگی تو لوگ خود بخود اپنے لیے صحیح فیصلے کریں گے۔